ایک دفعہ پھر خوش آمدید. میں ہوں جواد فیضی. بات ہو رہی تھی کہ پنجاب کے 14 اضلاع کے 20 صوبائی حلقوں پہ جو ضمنی الیکشن ہوا اس میں ابھی تک بظاہر اگرچہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے مصدقہ اطلاع نہیں ہے، اور اسی پہ ہی ہم بات کریں گے کہ جو ہوا ہے اور جس طرح مسلم لیگ نون کی قیادت نے، زعماء نے یہ تسلیم کیا کہ اگر عوام نے ووٹ پی ٹی آئی کو دیے ہیں تو اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اور یہی سب سے بڑا مظاہرہ ہوتا ہے مہذب ممالک میں، اقوام میں، کہ جو ہار گیا وہ مان لے، بجائے اس کے کہ یہاں پہ آ کے مہینوں بیٹھا جائے اور قبریں کھدوائی جائیں. ہار کو مان لینا چاہیے. لہٰذا کب تک یہ بدلے گا انداز، اور کب تک یہ جاری رہے گا کہ ہم اپنے ہی اداروں پہ تنقید اور نشتر چلانا شروع کر دیں، اور اس کے بعد اس قسم کی گفتگو کریں کہ نہ صرف وہ گھروں تک بلکہ اداروں تک بھی کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش بن جائے، اور ایسے ادارے جن کے حوالے سے پہلے بہت زیادہ تعریفیں ہوں اور اس کے بعد پھر اچانک وہ ایکس وائی زی تک ہم پہنچ جائیں، یہ بنتا نہیں ہے بہرحال. اور مغرب سے تو سیکھنے کے بعد تو اس کا زیادہ جو خیال رکھا جانا چاہیے. اسی پہ بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب عبدالقیوم صدیقی، محترمہ اسماء نواز، اور ہمیں جوائن کیا ہے جناب طاہر نعیم ملک صاحب نے. بہت شکریہ ملک صاحب آپ کے آنے کا بھی. اور ہمارے ساتھ اسکائپ پہ موجود ہیں سینئر پارلیمنٹیرین سینیٹر رانا مقبول احمد صاحب. رانا صاحب پھر آپ سے ہی شروع کرتے ہیں. جی آپ بھی میرا خیال ہے 5 منٹ میں تھوڑے تازہ دم ہو گئے ہوں گے. یہ ساری صورتحال میں ہم اگر یہ دیکھیں کہ بحیثیت مجموعی، اس میں تو رانا صاحب کوئی شک نہیں، کوئی بھی ادارہ ہے، کوئی بھی شعبہ ہے، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے، کسی بھی طبقہ فکر سے کسی کا تعلق ہے، کسی بھی مسلک سے یا مذہب سے بھی تعلق ہے، وہ اگر پاکستانی ہے تو اس کو اس کے آئین کے مطابق چلنا ہوگا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم لیڈرز کو دیکھیں، حضرت صاحب کو دیکھیں تو وہ 1 منٹ میں کافر قرار دے دیتے ہیں. اگر ہم لیڈرز کو دیکھیں تو کہیں اتر تھلے تن چھڑاں گا نہیں. اور پھر یہی وجہ ہے کہ نوجوان بھی ٹریفک کے اصولوں پہ بھی نہیں چلے گا، اور بے روزگاری میں تو خاص طور پہ وہ اس قسم کی چیزوں میں ملوث پایا جائے گا اور نشے بڑھتے چلے جائیں گے. اس ساری صورتحال میں مجموعی طور پہ اور خاص طور پہ اس میں میڈیا، اس کو کیسے چلنا چاہیے؟ دیکھیں جی جواز صاحب، بات یہ ہے کہ سرچشمہ ہدایت جو ہے، جو کردار کے لیے، اعمال کے لیے، گفتار کے لیے اور زندگی کے ہر پہلو کے لیے، وہ تو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ. اور جس کی بات بھی کرتے رہتے ہیں، یہ راست مدینہ کی بات بھی کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا، تو شاید یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی کبھی سنی گئی ہے کہ کسی آدمی کے لیے جھوٹا ثابت ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ بات پہ، ہر بات پہ سن کے اس پہ یقین کرے اور تصدیق نہ کرے. یہ ایک بنیادی پہلو ہے. یہ جو آپ نے بات کی ہے، جو تنقید ہے یا دشنام ترازی ہے یا ایلیگیشن لگانا، الزام تراشی جو ہے، یہ بڑے جرائم ہیں اللہ کی نگاہ میں بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بھی. جو کردار کا ایک چارٹر جو انہوں نے دیا ہے، جو سارے دنیا کے آئینوں سے بڑھ کے ہے، تو اس اگر عمل کو اپنے اوپر طاری کر لیا جائے کہ جو بات میں نے کرنی ہے وہ تصدیق کر کے کرنی ہے اور حقیقت کے مطابق کرنی ہے، تو بہت ساری جو ہیں اس میں جو پرابلمز ہیں وہ حل ہو جائیں گے، مسائل حل ہو جائیں گے. نہ تو آپ پھر حملہ کریں گے اس طرح اداروں کے اوپر، نہ حملہ اس طرح کریں گے آپ پرسنالٹیز کے اوپر، نہ حملہ کریں گے اپنے اپوننٹس کے لیے. یہ کوئی کار ثواب تو نہیں ہے کہ آپ ایک بنتی بول لیں جھوٹے الزامات کی اور پھر اس کی بشاڑ کر دیں. کیا آپ اپنے ضمیر اپنے اللہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں؟ یہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ تھوڑے وقت کے دنیاوی فائدے کے لیے یہ آپ کر لیں. میرا تو ذاتی طور پر یہ بھی خیال ہے کہ یہ سارے کا سارا رول اور ذمہ داری سینئر لیڈرشپ کی ہے. لیڈر ہی اپنی قوموں کو بناتے ہیں اور وہی اپنی نااہلی کی وجہ سے بگاڑتے ہیں. اگر یہ بیٹھ کے ایک عزم کر لیں
چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کر لیں تو بڑی بات ہے، بڑی متبرک و مقدس ہے، اور اپنے کردار کی انٹراسپیکشن کے بعد ایک ریفرمیشن کا پہلو نکال کے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے انسٹنٹینیسلی نتائج نکلیں گے، لیکن یہ کوئی چیز ان کو ایک اوپر الہام تو نہیں ہوگی نا، یہ ان کو اپنے عزم و ارادے سے اس طرف جانا پڑے گا، جائیں گے تو معاملات حل ہوں گے، ورنہ معاملات حل نہیں ہوں گے۔ ویسے رانا صاحب آپ کی جماعت کے ساتھ بھی بہت ساری مذہبی جماعتیں اتحادی ہیں، تو مولانا بھی ہیں ماشاءاللہ، تو ان سے کوئی فتویٰ شتویٰ آپ بھی لے لیتے کہ جو آپ کو ووٹ دے گا جنت میں چلا جائے گا، اور وہ آپ نے کیوں ایسا کچھ نہیں کیا جس طرح کے پمفلٹ چھایا ہوئے ہیں؟ دیکھو جی، یہ فتووں سے کام تھوڑا چلتا ہے جی، فتوے لینے اور پھر ایسی چیزوں کی خاطر لینے، بہرحال یہ پریکٹس ٹھیک نہیں ہے۔ ہیلدی پریکٹس ہی ملک کے مستقبل کو سنوار سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا جو بڑے لیڈر ہوئے ہیں، ادھر مہاتیر ہوا ہے، ادھر وہ اربگان ہوا ہے ہمارے اس زمانے میں، انہوں نے اپنی قوموں کی جون سنوار کے رکھتی ہے اپنے کردار اور اپنے عزم کے اوپر۔ تو چلو یہی ماڈل لے لیں، اگر بہت ان ماڈل آئیڈیل ماڈلز کی طرف نہیں جانا تو یہ ماڈل ہی استعمال کر لیں، قوم کے لیے بہتر ہوگا۔ اپنا وقت اور اپنی انرجی اور اپنے ایمان کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہے مخالفتوں کی مخاصمت میں، اور یہ زبان کرنے والا جو مرضی بات کر لے کہ میں بڑا متقی ہوں، اگر وہ زبان یہ استعمال کرے گا تو اس کے سارے اعمال ساتھ ساتھ ہی تباہ ہوتے جائیں گے۔ اس لیے یہ سوچنا چاہیے، اور اس کا ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے۔ فیض صاحب آپ تو بڑے عالم آدمی ہیں، اگر لیڈرشپ اچھا عمل کرے گی تو نیچے اس کے اثرات جائیں گے، اگر لیڈرشپ برا عمل کرے گی اس کے بھی نیچے اثرات جائیں گے۔ اس لیے ان کو دیکھنا چاہیے، وہ صرف اپنے آپ کے لیے نہیں، سارے ملک کو، قوم کے، عوام الناس کے ذمہ وار ہیں، اس لیے ان کو اعلیٰ کردار کا جو ہے مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بے شک، میرا تو یہ پوائنٹ ہے جناب۔ بے شک۔ جی طاہر نعیم ملک صاحب، آپ کو ویلکم بھی کرتا ہوں دوبارہ۔ بہت شکریہ۔ آپ آج کیا تجزیہ پیش کریں گے جو انتخابات کے حوالے سے، Definitely۔ اس میں دو تین پہلو بڑے اہم ہیں، اور تسلی بخش میرے لیے یہ چیز بھی ہے کہ جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا اور جو ہمارا کلچر ہے، کیونکہ جو سیاسی تقسیم تھی بڑا وہ ایموشنلی چارجڈ انوائرمنٹ تھا، نفرت بہت زیادہ تھی فریقین کے درمیان، تو کوئی ناخوشگوار واقعات اس سطح پہ نہیں آئے، کوئی انسانی جانوں کا ضیاع نہیں ہوا، کوئی بڑی تعداد میں لوگ، تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ پولنگ جو ہے اس سے ہم وائلنس سے ایک دور رہے۔ ایک تو یہ، دوسرا جو میں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب الیکشن کمیشن پہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے تھے اور اداروں کا وہ کر رہے تھے، تو میرا بھی ذاتی طور پہ، آپ دوستوں کا بھی موقف تھا کہ آزادی، کیونکہ انہی کی درخواست پہ یہ الیکشن ہو رہے تھے، یہ جو ڈی سی 2، تو آج مجھے انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی جو الیکشن ہولڈ کرانے کی وہ بھی بڑی اچھی لگی۔ مطلب دونوں طرف سے جو لوگوں نے کوڈ آف ایتھکس وائلیٹ کیا اس کو وہاں ایکشن لیا، اور تیسرا جو مجھے اس میں پہلو اہم نظر آیا یہ کہ جو جیت اور ہار کھیل کا حصہ ہوتا ہے، الیکشن کا حصہ ہوتا ہے، اور یہ جو اچھی ٹریڈیشن ہے، میری تو خواہش رہی کہ ہارنے والا جیتنے والے کو مبارکباد دے، یہ بھی ٹرینڈ نظر آیا۔ میری درخواست ہوگی کہ نیکسٹ جنرل الیکشن میں یا پاکستان میں جب بھی انتخابات ہوں یہ روایت قائم ہو کہ ہارنے والا جیتنے والے کو مبارکباد دے، اور جیتنے والا کہے کہ مجھے آپ کا تعاون درکار ہے، آگے میں آپ کو ساتھ دیں۔ دیکھیں نا، انتخابی فضا میں جیسے ہم ٹینس کورٹ میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ حالانکہ ان کے ہاں اب جفی ڈالنا کوئی معروف نہیں ہے، پھر بھی وہ ایک دوسرے کو جیتنے والا ہارنے والے کو کر رہا ہوتا ہے، اور یہ جس طرح فیضی صاحب آپ اشارہ کریں یہ اسپورٹس مین اسپرٹ ہے، تو یہ چیز بڑی اہم ہے کہ آپ یہ کہیں کہ انتخابی فضا ختم ہو گئی ہے، اب ہم نے ملک کے لیے آگے چلنا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی روایہ ڈالیں۔ دوسرا جو ہے یہ اس کے اندر یہ رزلٹ اس لحاظ سے بڑا خوش آئند ہے کہ دیکھیں یہ پریپریشن ہے، وارم اپ میچز جس طرح ہوتے ہیں جنرل الیکشن، جو گورنمنٹ اقتدار میں آئی ہے اس کو پتہ ہے کہ وقت کم ہے، آپ نے جو وعدے کیے ہیں پورے کرنے، اور عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ بیانیے کا کر رہے ہیں پر آپ کی کارکردگی بھی اس قابل نہیں تھی، آپ کی حکومت وقت سے پہلے ختم ہوئی پرفارمنس میں، تو جو ساری سیاسی جماعتیں بالآخر طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، وہ نعروں سے عملی اقدامات تک کا جو سفر ہے اس کی طرف انہیں اس تلخ حقیقت کی طرف جانا ہوگا کہ عام آدمی کی حالت زار کیسے ہم بہتر بنیں، جو توقعات ہیں، جو وعدے ہیں، جو خواب ہیں، انہیں ہم عملی طور پہ بدلیں گے۔ اور جو چوتھا فیکٹر میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ٹرن کوڈز ہیں، منحرفین ہیں، ایک جماعت کا جو منحرف رکن ہے
اس کے خلاف ووٹر جو ہے رد عمل کا ورد. ہم نے دیکھا کہ نون لیگ کو جن لوگوں نے چھوڑا، کیو لیگ بنی، وہ آج تاریخ کے کوڑا دان میں. پیپلز پارٹی پیٹریاٹ کہاں ہے؟ اسی طرح اگر سیاسی جماعتیں، خواہ وہ تحریک انصاف ہے، مسلم لیگ نون ہے، جے یو آئی ہے، پیپلز پارٹی اے این پی، ان کے اندر جو توڑ پھوڑ کا سلسلہ ہوتا ہے، اس کو ووٹر کا بیہیویئر بڑا میچور ہے، وہ پسند نہیں کرتے. وہ چاہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں مربوط رہیں اور ان کے اندر یہ نہ ہو. اب سیاسی قیادت کیا غلطی کرتی ہے کہ یہ بندہ بڑا بااثر ہے، اس نے پچھلی دفعہ اتنے ووٹ لیے ہیں، دوبارہ اس کو دو. تو یہ بھی ایک طرح کی عوامی رائے کی توہین ہوتی ہے. تو یہ لیسنز بہت سارے جیسے میں نے رانا صاحب سے پوچھا تھا، میں آپ تینوں سے بھی یہ پوچھوں گا، یہ جو مذہب کارڈ ہے، یہ جو ہم جذباتی کرتے ہیں، جیسے جنت رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی، تو وہ جنت ہم بانٹ رہے ہیں پمفلٹ کے اندر. چلے وہ اس حلقے کے لوگ تو جنتی ہو گئے، لیکن جنرل الیکشن میں بھی ہم سارے پوری پاکستان کو جنتی بنا کے چھوڑیں گے. یہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے اور اکیڈیمک کوسچن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے، اس میں مذہبی جماعتوں نے نہیں، فرقہ وارانہ جماعتوں نے ہی نہیں، بلکہ جو غیر مذہبی جماعتیں ہیں مین اسٹریم، انہوں نے بھی مذہب کارڈ کا استعمال کی. اچھا، اب وہ کس لیے ہے؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں لوگ جذباتی قلبی لگاؤ رکھتے ہیں، اسلام پسند ہیں، ان کی روایات ہیں، اس کو پھر مس یوز کیا جاتا ہے اور پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے. ایک دن جب آپ ریلیجس کارڈ یوز کرتے ہیں تو یوز کرنے والا اس کی آڑ میں آتا ہے. تو میچور رویہ یہ ہوتا ہے کہ اس دن آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ریاست اس عمل میں کمزور ہوتی ہے، سیاست کمزور ہوتی ہے، وقتی آپ کو فائدہ مل جاتا. تو میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک دن جو اب دیکھیں کہ یہاں پہ بہت ساری موومنٹ اسلام خطرے میں ہے کہ نام پہ چلیں، لیکن وہ بالآخر تاریخ میں ثابت ہوا کہ اقتدار خطرے میں. اور وہ لوگ جب اقتدار میں آ گئے تو ان کے اقتدار کو بھی اسلام کے نام پہ چیلنج کیا گیا، جذباتی نعروں کی لگا. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ 75 سال آپ جو یہ سوال آپ نے کیا، 14 اگست پھر آنے والا ہے، کچھ چیزیں ہمیں طے کر لینی چاہیے کہ ہم اپنے میثاق جمہوریت کے ساتھ، میثاق سیاست ہو کہ ہم مذہب کارڈ استعمال نہیں کریں گے، میثاق اخلاقیات بھی ہو، میثاق اخلاقیات ہو، ہم ایک دوسرے پہ غداری، حب الوطنی کا نہیں کریں گے، ایک دوسرے کا ایمان چیلنج نہیں کریں گے. اس طرح کی سوشل کانٹریکٹ کی سوسائٹی کو ضرورت اور کلمہ پورا سنایا کریں گے، جو بھی یہ اس طرح کچھ چیزیں طے کرنی چاہیے. یہ میں آپ کی طرف اسما، چونکہ ریورسل ہے، ملک صاحب ابھی آئے ہیں تو میں ادھر سے چلنا شروع ہوا ہوں. وہ یہ ہے کہ ملتان کے اندر مسلم لیگ نون کا امیدوار وہ ہارا، وہ زین قریشی صاحب کے پاس گیا، گلے لگایا اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کی جیت کو تسلیم کرتا ہوں. لیکن یہ جو طرز عمل ہے مثبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کب تک آئے گا؟ گلی محلہ لیول پہ اہل سیاست بھی ہوں، لیکن گلی محلہ لیول پہ بھی کب تک آئے گا؟ گھروں کے اندر بھی کوئی ہار ماننے کو تیار نہیں ہو رہا. اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ جیسے بات کی ہم نے کہ میڈیا کا بہت اہم کردار ہے. ہم لوگ سکھا نہیں رہے، بتا نہیں رہے ہیں. بات کی جس طرح طاہر صاحب نے، ہمارا جو کپتان ہے اس کا بیانیہ جو اتنا خطرناک ہے، اگر میں اس کو فالو کرنے لگوں تو شاید میں نے یہاں بیٹھے بیٹھے غدار کہہ دوں. میں ریاست مدینہ کے نام پہ بیوقوف لوگوں کو بنایا، لیکن ریاست مدینہ میں کب گالیاں دی جاتی ہیں، ثانیہ سائیوال کب کیا جاتا ہے، کب کرپشن کی جاتی ہے، لوٹوں کو کب اکٹھا کیا جا سکتا ہے. باتیں اور عمل جو ہے وہ الگ ہیں، دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک شخص جو سامنے بیٹھ کے کچھ اور بات کرتا ہے، ایک ہی منٹ میں وہ آپ کو حاجی نمازی کہہ دے گا اور اسی وقت آپ کو کہہ دے گا. اس سے بڑا فراڈ کرنے والا کوئی شخص نہیں ہے. تو ڈبل گیم کرنے والے شخص کو اگر ہم سیٹ پہ لے کر آئیں گے تو ہمارے لیے جس طرح آپ نے کہا کہ بحران بہت زیادہ ہیں، لیکن جو ہم اپنی نسلوں کے لیے بحران پیدا کریں، میں بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ہم اس وقت سے گزر رہے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ کس قدر لوگوں میں عدم برداشت ہے. آپ کسی سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو گالیاں دینا شروع کر دے گا، کوئی بھی اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. اور اگر اس بیانیے کے بعد آپ جیت جاتے ہیں تو اس کا مقصد یہ نظر آتا ہے کہ میں بھی آپ کو گالیاں دوں تو مجھے سیٹ مل جائے گی. اگر میں یہ سوچوں کہ میں نے کامیاب ہونا ہے تو میں اپنا طرز عمل جو ہے وہ تبدیل کر لوں. آپ کل ہی کے دن پہ دیکھ لیجئے گا کہ آپ اداروں سے معافی مانگنے کی بات کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن پہ بھی الزامات لگائے گئے. کل ہی کپتان صاحب کا انداز دیکھیے گا، وہ ایک فرعون کی صورت پہ دوبارہ بیٹھے ہوں گے کہ لے جی میں واپس آ گیا. سن لیں ابھی عالی مرتبت قبلہ و کعبہ خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہ صرف میرے ورکرز نے
مسلم لیگ نون کو ہرایا بلکہ ریاستی مشینری کو ہرایا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی ہرایا ہے. بالکل. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ وہ صاحب ہیں جو سب کو روند دینے کا آرڈر کرتے ہیں. جب وہ اسلام آباد میں آئے ہیں تو انہوں نے کس طرح اسلحہ چھپایا تھا, انہوں نے کہا تھا جہاد ہے جی. یہ کیسا جہاد ہے؟ آپ اپنی نیشن کو, قوم کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ آپ اپنے ہی لوگوں کو مارنے کے لیے, وہ مجھے سکھا رہے ہیں کہ آپ ان کو مار دیں, ان کو مار دیں, صرف اس کرسی تک پہنچنے کے لیے. اپنے اقتدار کی اتنی ہوس ہے کہ آپ راہ میں آنے والی ہر چیز کو تہس نہس کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بیانیہ جو ہے وہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے, عوام کے ووٹ کو عزت دینا چاہیے, لیکن میں یہ کیسے کہہ دوں کہ میرے ووٹ کو عزت ملی ہے؟ میں اگر اپنا ووٹ میرا صحیح جگہ پہ استعمال نہیں ہوا اور میں جس لیڈر کو لانا چاہ رہی ہوں سیٹ پہ وہ نہیں آیا تو میرے ووٹ کا غلط استعمال ہوا ہے. ان چیزوں کو جج کرنے کے لیے کون ہے؟ میں اپنی شکایت کس کے پاس لے کے جاؤں؟ کیونکہ ادارے بھی جو ہیں وہ کسی حد تک لگتا ہے کہ بندھے ہوئے ہیں. جتنے بھی کیسز آپ دیکھ لیں وہ سارے فائلیں کیا بند ہو جائیں گی؟ کیا ان کے خلاف جو ثبوت ہیں یا کسی بھی ایسے آدمی کے خلاف ثبوت نے ہے؟ کہا نا کہ ابھی کیسز آنے ہیں, فارن فنڈنگ کیسز ہیں اور دیگر قاضی صاحب وہ لالی پاپ اگر ہمیں دے رہے ہیں تو پھر ہم لے لیتے ہیں, لیکن ایسا ہوگا نہیں. کورس ہی عبد القیوم صدیقی صاحب ادھر بھی متوجہ ہو, لائیو ہے ہم. وہ یہ مجھے بتائیے گا, خاص صاحب کا ابھی بھی ٹویٹ میں جیسے ابھی ذکر کر رہا تھا کہ ہم نے ریاستی مشینری کو, الیکشن کمیشن کو بھی ہرایا ہے. الیکشن کمیشن چاہتا تو وہ ہرانے دیتا خود کو. دیکھیں ابھی جب رانا مقبول صاحب نے بات کی تھی تو میں نے ان کو کیا کہا تھا کہ وہ اپنا نیریٹو اس پہ بلڈ اپ کریں گے. دیکھیں بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ان کا سکہ اس وقت چل رہا ہے, بک رہا ہے, ریزلٹس ان کو فیور کر رہے ہیں اور جو ہے وہ ظاہر ہے ان میں اور زیادہ کانفیڈنس بھی آئے گا. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کے بعد اگلا سٹیپ وہ کیا لیں گے, آیا وہ کس طرف جائیں گے. ابھی تو کیا لگتا ہے ابھی تو بائی الیکشن جو ہیں وہ ہو گئے اور چلیں وہ ابھی وہ پبلک گیدرنگز نہیں ہوں گی, لیکن وہ جائیں گے, پھر کراؤڈ کرنے جائیں گے. وہ کوئی اور آگے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اگر میں ان کی جگہ ہوتا, میں نیشنل اسمبلی میں جاتا, اپنے جتنے ارکان ہیں میں پھر وہاں پہ استعفے جو ہیں 10 15 20 جو ہیں وہ سامنے دیتا, جو ریکوائرمنٹ ہے جس کے مطابق ہوتا ہے نیشنل اسمبلی. پھر آپ کو جو ہے وہ 60 دن کے اندر انتخابات کرانے پڑے نیشنل اسمبلی کے. تو پھر میرے پاس ایک موقع ہوگا کہ میں جو ہے وہ اپنا وہ نیریٹو لے کے پھر عوام کے پاس چلا جاؤں. سو بینگ اے جو آپ کا پولیٹیکل آپ ہیں نا, مطلب ایک لیڈر کے طور کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے, کیونکہ اس ٹائم کی کہتے ہیں پنجابی چونا دیاں کی سجیاں بھی کھبیاں تے کھبیاں بھی سجیاں, یہ سارا کچھ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. لیکن میں پھر بار بار آپ کو جو ایک بات کر رہا ہوں کہ 22 جولائی اب بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہے. 22 جولائی کو پنجاب اسمبلی کے اندر کیا ہوتا ہے وہ دیکھنے والی بات ہے. ابھی تمام نتائج جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہے, کیونکہ پہلے بھی یہ 20 کی 20 سیٹیں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی پنجاب کے اندر تو انہی کے پاس تھی نا. اس کے بعد پھر جو ہے وہ جو ایک جو اعداد کی پالیٹکس ہوتی ہے, علم العداد جو پنجاب اسمبلی کے اندر ہونی ہے, الیکٹڈ ممبرز کے درمیان میں ہونی ہے, تو اس میں دیکھتے ہیں کہ اب کیا نمبر کس طرف جاتا ہے. کیونکہ اگر وہاں پہ فرض کریں, میں ایک مفروضے کی آپ کو ایک سچویشن کریٹ کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پرویز الہی صاحب ہمیں قبول نہیں ہیں, وہ ووٹ نہیں ڈالتے ہیں. تو رن آف الیکشن تو یہ کہتا ہے کہ اس وقت جتنے ممبر آف پارلیمنٹ اسمبلی ہوں گے ان کی اکثریت جو ہے وہ جیت جائے گی. فرض کریں اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر جو حکومت ہوگی پنجاب گورنمنٹ کی, اس کے حوالے سے پی ٹی آئی کا کیا موقف ہوگا. ابھی تو سب چیزیں مفروضے کے اوپر چل رہی ہیں نا کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ الیکٹ ہو گئے ہیں, تو پھر ہم سوچیں گے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب جو کہیں گے میں 2 منٹ نہیں لگاؤں گا اسمبلی توڑنے کے لیے, اسمبلی ٹوٹتی بھی ہے نہیں ٹوٹتی ہے, وہ الیکٹ ہونے کے بعد اسمبلی توڑیں گے, پھر تو وہ وزیر اعلیٰ ہوں گے, پھر تو وہ کہیں گے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ چلیں گے نا. اور پھر نہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جتنے اراکین ہیں وہ سارے پرویز الہی صاحب کے حکم پہ آمنا و صدقنا کہیں گے؟ دیکھیں میری پچھلے دنوں کچھ لوگوں سے گفتگو ہوئی تھی اور ان کا جو وہ انہی میں سے تھے جو ڈیفیکٹڈ ممبرز ہیں,
کیونکہ وہی بات کرتے ہیں, باقی تو بات نہیں کرتے نا آپ کے ساتھ. تو وہ ان کا خیال تھا کہ یہ جب میدان سجے گا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کتنے لوگ جو ہیں کہ وہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے. رانا مقبول صاحب, یہ جس طرح میں نے باقی دوستوں کے سامنے بھی یہ سوال رکھا ہے کہ خان صاحب کا تو اب بھی یہ کہنا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کو بھی ہم نے ہرا دیا ہے, تو سر آپ تو ماشاءاللہ ایسے مناصب پہ فائز رہے ہیں کہ آپ اگر نہیں چاہتے تھے تو کوئی بندہ آپ کو ہرا سکتا تھا. رانا صاحب میری آواز آ رہی ہے سر؟ دوبارہ کوشش کیجیے گا. اس میں جو آپ کی بات ہے نا کہ بھئی کوئی ہوتا, دیکھیں اختیار کو جو لڑائی ہے وہ سب کی اسی کے خلاف ہے نا کہ اب وہاں پہ. جی آ رہی ہے جی, جی 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 رانا صاحب مجھے یہ بتائیے, جس طرح عالی مرتبت عمران خان صاحب کا ٹویٹ آیا. تازہ ترین وہ یہ ہے کہ بات کرتا ہوں, میں بات سمجھ لیا پر سوال ڈسٹورشن ہے, دوبارہ جو ہے وہ ٹرائی کیجیے گا. رانا صاحب کو ہمیں آواز نہیں اب آ رہی. ملک صاحب یہ پھر سے ایسی بات کر دینا, 2 نوافل پڑھتے بلکہ مدینے کا سفر اختیار کرتے اور شکر ادا کرتے. ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اپنی کئی ہوئی باتوں پہ فیض صاحب دن میں خواب نہ دیکھیں آپ, نہیں رات ہے, رات میں بھی نہ دیکھیں ایسے خواب, یہ پورا نہیں ہو سکتا. نہیں دیکھیں, خواہش جس طرح صدیقی سے لگا کہ اچھے کی امید تو آپ کو رکھنی چاہیے اور ساتھ ساتھ درخواست بھی کر دینی چاہیے. 22 سال سے آپ ان کو دیکھ رہے ہیں اسٹرگل میں بھی, اور 4 سال میں آپ سیٹ پہ لا کے آزما بھی چکے ہیں. چلیں خواہش تو پھر بھی ملک صاحب ہو سکتی ہے. لیکن ملک صاحب جو ہے نا یہ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سے ٹرینڈز تھے جنہوں نے چیزیں بدلی ہیں. آپ جنرل بات کر کے نکل گئے. ابھی جب یہ پورا نمبر آئے گا اس میں تھرڈ پارٹی ووٹ یا اس نے کتنا کردار ادا کیا, یہ سمجھے سپیس پہ کو ہوسٹ ہے میرے. نہیں مطلب ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ منحرف ارکان جو ہیں ان کو انہوں نے یہ کیا ایک فیکٹر ہے, لیکن وہ بولنے لگے پی ٹی آئی کے اندر بھی تو منحرف لوگوں کو انہوں نے ووٹ دیا, لیکن ٹکٹ دیا تھا. اچھا, اور کیا ہوا, وہ منحرف لوگ وہ ہیں کہ جو نون لیگ کے امیدوار تھے, جس طرح لودھرا میں. اچھا, اب لوکل پالیٹکس میں یہ ہے کہ دھڑے ہیں. ہماری جو رورل ایلیٹس ہیں, الیکٹیبلز ہیں, انہوں نے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ ان الیکٹیبلز نے, محترمہ بے نظیر بھٹو نے جب 1985 کا الیکشن بائیکاٹ کیا تو انہوں نے پارٹی ڈیسیژن کے اگینسٹ جا کے آزاد لڑا اور آگے جا کے پارٹی وابستگی چینج کر دی. اب ایک آل پالیٹکس از لوکل, 2 دھڑے ہیں. بہت سارے پیپلز پارٹی کے ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا سپورٹ, زرداری صاحب نے کہا کہ ہم وڈرا کرتے ہیں. مثلا مظفر گڑھ میں جتوئی خاندان, یہ وہ قیوم جتوئی ہیں جنہوں کا فیمس سٹیٹمنٹ تھی کہ کرپشن پہ ہمارا بھی حق ہے. ان کے بردر ان لا معظم جتوئی اور یاسر عرفات جتوئی, یہ ساری فیملی ابھی تک 15-20 دن پہلے تک پیپلز پارٹی میں تھی. اب مجبوری یہ ہوتی ہے کہ آپ الیکشن مس نہیں کر سکتے. اب جو رکن اسمبلی بنائے وہ سال کے لیے 3 مہینے 6 مہینے کے لیے لوگوں کا خرچ ہوئے, لیکن لوکل ایلیٹس نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے تو جماعتیں اوپر انڈرسٹینڈنگ کر لیتی ہیں ایک دوسرے. لیکن دھڑے میں رورل پالیٹکس میں دھڑا امپورٹنٹ ہے. دوسرا جس طرف صدیقی صاحب اشارہ کر رہے ہیں, تحریک انصاف صرف ایک بائی الیکشن جیتی تھی سیالکوٹ کا نون لیگ کا, کیونکہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ جو تھے وہ حکومتی کینڈیڈیٹ نہیں تھے. جب آپ حکومتی کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں تو آپ کو چیزیں جسٹیفائی کرنی پڑتی, گورنمنٹ کو اون کرنا پڑتا ہے. اب جو کینڈیڈیٹس یہ تھے نون لیگ کے وہ حکومتی کینڈیڈیٹ, اور 1.5-2 ماہ جو ان کی پرفارمنس ہے یہ گورنمنٹ ہے, اور دوسری طرف ایک طرح کا پوزیشن, تو آل ٹوگیدر سینیریو بدل گیا اور آپ ڈیفینسو. تیسرا تھرڈ جو فیکٹر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں, نون لیگ, تحریک انصاف, پیپلز پارٹی, ان میں سب زیادہ یوتھ موبلائزیشن, اربن موبلائزیشن, ووٹر اسٹریٹ موبلائزیشن پی ٹی آئی کی. باقی جماعتیں یوتھ کو انگیج نہیں کر رہی, ڈیجیٹل سپیس پہ, سوشل میڈیا پہ متحرک کردار نہیں ادا کر رہی. بیسیکلی وہ اس کو ٹول یوز کیا ہے. دیکھیں وہ ڈانس کی محفل بھی کرا لیتے ہیں اور مدینہ بھی لے آتے ہیں,
تو لوگوں یہ کو تو پاپولر چاہیے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ذرا دیکھیں سا اگر آپ اسلامی ٹچ نریندر دے دیں مودی تو. کی الیکشن کمپین کو دیکھیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کا 50 روپے رکھا ہوا تھا ریٹ, واٹس ایپ پہ سارا الیکشن. یہ نئے ڈائنامکس ہیں. اگر آپ ٹرمپ کو دیکھیں, یہ کریں, یہ اب ٹولز ہیں. ان ٹولز کو جو پولیٹیکل پارٹی, وہ ٹرینڈ سیٹر, اب وہ ٹک ٹاک کی سطح تک ایک پولیٹیکل پارٹی مطلب پہنچی ہے. ٹرینڈ سیٹ تو ہونے چاہیے, لیکن یہ جو اداروں کے حوالے سے, شخصیات کے حوالے سے ٹرینڈ ہے نا, اس سے اللہ نہیں, وہ میں ذرا چیک کروں. رانا صاحب آواز آ رہی ہے جی؟ آپ سوال جی جی آ رہی ہے جی. رانا صاحب آپ سے پھر میرا وہی سوال ہے, جو آپ نے اگر سن لیا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ وہی کہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ ہے کہ جی الیکشن کمیشن کو بھی ہرا دیا ہے پی ٹی آئی نے بقول جناب قبلہ عمران خان, اور ریاستی مشینری کو بھی ہرا دیا اور نون لیگ کو بھی ہرا دیا. دیکھیں جی فیض صاحب, یہ اٹس این ایکسٹریم سچویشن آف انگریٹیٹیوڈ. یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی انتہا ہے, کیونکہ کامیابی اور ناکامی اس کی طرف سے آتی ہے, آدمی کو سمجھ لینا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا ات خدا دا بیر, یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے پالیٹکس میں کہ اگر انہوں نے کچھ سیٹیں جیت لی ہیں تو اب وہ حرف آخر ہے, اس کے بعد کوئی ان کے اوپر پریشر نہیں آ سکتا, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی, کوئی پوچھا نہیں جا سکتا. یہ ایسا نہیں ہوتا. اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھک کے بات کرنی چاہیے. غرور اور رغبت بڑی خطرناک چیزیں ہیں. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ جب آتی ہے مشکل کہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا, یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں؟ ان سے بڑے بڑے متکبر لوگ جو ہیں, ہم نے ان کی بازیاں لگتی دیکھی ہیں. اس لیے اللہ سے ڈر کے بات کرنا چاہیے. ابھی تو بہت سارے مراحل آنے ہیں اور بہت سارے گھاٹیاں گزرنی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ باقی جماعتیں اب آرام سے بڑھ جائیں گی؟ وہ اپنی کمر نہیں کسیں گی, وہ جو ایریاز آف ویکنیسز ہیں ان کو ایڈریس نہیں کریں گی, وہ آپ کے سامنے ریزسٹنس کی فورس ثابت نہیں ہوں گی. کیا آپ یہ ٹریمپل کرتے جائیں گے؟ اگر کوئی اسٹریٹجی میں ان سے کوئی غلطی یا کمی رہ گی, اس کمی کو وہ دور کریں گے. آفٹر ان کا بھی ایک بڑا اسپیکٹرم ہے پالیٹکس میں, اس لیے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. رانا صاحب صدیقی صاحب 22 تاریخ کو کہہ رہے ہیں کہ انتہائی اہم ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں, وہ تو صدیقی صاحب کی اپریہنشن درست ہے نا جی. اس وقت وہ جیسے فرما رہے تھے ابھی کہ یہ رن آف الیکشن ہوگا اور اس میں جو لوگ پریزنٹ ہوں گے, پریزنٹ اینڈ ووٹنگ, وہ کاؤنٹ کیے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اب دیکھتے ہیں, ابھی تو 2-4 دن میں اور بھی کچھ چینجز آئیں گی. دوسری پارٹیز بھی اسٹرگل کریں گی. اس لیے جب تک پکچر پوری کلیئر نہیں ہوتی 22 تاریخ سے پہلے, تو کچھ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. صدیقی صاحب کو شاید اشارہ ہے کہ شاید ہاؤس میں کوئی وائلنس ہو سکتی ہے, لیکن میرا خیال وہاں نہیں ہوگی, کیونکہ آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ کتنا شور بچا ہوا تھا کہ وائلنس ہوگی. نہیں ہوگی, کیونکہ جب سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اور اس پہ جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی انوالو کیا جاتا ہے, تو اپریہنشن جو ہے وائلنس کی ان دا ہاؤس ختم ہو جاتی ہے. پچھلی دفعہ تو پرویز الہی صاحب گجرات سے لوگ لے آئے تھے اور نوٹوں کے کریٹ بھر کے لائے تھے. میں وہاں بیٹھا ہوا تھا لابی میں دیکھ رہا تھا. تو اب شاید اس طرح یہ نہ کریں. اب تو پہلے تو انہوں نے جو کرنا ہے کر لیا. اگر دیکھتے ہیں دوسری پارٹی کی طرف سے کیا اس کا ریئیکشن آتا ہے اور کیا مینجمنٹ ہوتی ہے. ویسے رانا صاحب ویسے کچھ سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا, ٹویٹس بھی چل رہے تھے کہ اس دن جو بددعائیں دے رہے تھے نا پرویز الہی صاحب, انہوں دی حال لگ گئی ہے تو انہوں ٹھیک ہے. خان صاحب نے جو گھڑیاں بیچی, خان صاحب نے جو گھڑیاں بیچی, یہ دعائیں جو ہیں یہ وقتی طور پہ وقتی فنومنا ہے. نہیں وہ اس لیے نا, وہ اصل میں رانا صاحب بات پتہ ہے کیا ہے, میرے دوست بھی بیٹھے ہیں سارے, ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عزت احترام کا رشتہ ہے. اصل میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ شاید پی ٹی وی پہ ہنسنے کی ممانعت ہے, لیکن ہمیں ہمیشہ مسکرا کے بھی بات کرنی چاہیے, کچھ ہنسنا بھی چاہیے. لوگوں کی شامت تو نہیں نہ آنی چاہیے. میں کہنی کپتان نے جو گھڑیاں بیچی, صاحب نے نہ صرف یہ ثابت کیا کہ بہت بڑے پیر ہیں, انہوں نے یہ بھی ثابت کیا کہ وہ مہان ایکٹر ہیں. ایک پیر قابو کر لیا, ایک جانباز قابو کر لیا جہاد کے لیے, اور کی چاہیے ہے. بالکل ایسے ہی. لیکن جی
جی سر، ہمارا سینئر کوئی بول رہا ہو تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں، فرمائیے۔ لیکن ابھی یہ ہوا تھا پچھلے ہی دنوں، کچھ مہینوں، کچھ سال پہلے، جو القابات سے پرویز الہی صاحب کو نوازا گیا تھا، وہ بھی ذرا ذہن میں رکھنے چاہیے۔ ہاں جی، جو دوستی اور دشمنی جو ہے اس کے وجوہات کو بھی جاننا چاہیے اور اس کا تجزیہ بھی کرنا چاہیے، اس کے لیے رد عمل کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ تو ہم اور بھی باتیں سن رہے ہیں پرویز الہی صاحب کے حوالے سے اور ان کی سلیکشن کے حوالے سے، وہ بھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے 3-4 سال۔ وہ جس طرح آج وہ جلیل شرک پوری صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب شیخ جو ہے وہ عمران خان کے دشمن ہیں اور وہ اس لیے یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ جی جی، یہ صحیح، آپ نے صحیح کہی ہے، اور شرک پوری صاحب ان کے دوست ہیں، انہوں نے ان کی بڑی عزت افزائی بھی کروائی ہے۔ ہاں جی، ہاں جی، آپ اسما بات کریں گے، میاں صاحب ان سے پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں اس لیے یہ عزت نہیں دلوائی تھی کہ تم یہ کام کرو جو کر رہے ہیں۔ میاں شرک پوری صاحب کی بات کر رہے ہیں۔ جی جی، اسما آپ کچھ کہہ رہی تھی۔ میں صرف اتنا عرض کر رہی تھی کہ کپتان نے جو گھڑیاں بیچی ہیں نا، وہ بھی شاید الیکشن میں پیسے لگا کے جیت گئے ہیں وہ، اور 5 کیرٹ کا ہیرا جو آیا تھا اس سے بھی دعا ہوئی ہے۔ تو مجھے بھی تھوڑی انویسٹمنٹ کے لیے اگر ایسے ٹوٹکے بتا دیے جائیں۔ آپ نے گھڑی پہنی ہوئی ہے قیوم صاحب؟ نہیں میں نے نہیں، قیدی صاحب نے پہنی ہوئی ہے۔ جو طاہر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں، خان صاحب نے وہ گھڑیاں وہ برا وقت دکھا رہی تھی اس لیے بیچ دی، کچھ مال بھی بنانا تھا۔ اور جس طرح طاہر صاحب کہتے ہیں دھرنے میں اگر عورتوں کو نچانے معذرت کے ساتھ شامل کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے ساتھ سلوک جس طرح کیا جائے، یہ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ 126 دن کا جو دھرنا ہوا تھا اس میں ہم نے تبدیلی دیکھ لی تھی، ایسی تبدیلی ہمیں نہیں چاہیے۔ اگر اس طرح کی سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز پہ آپ بیٹھ کے جیت رہے ہیں الیکشن، تو اس طرح کے ٹرینڈز کے ساتھ آپ جو جیت لا رہے ہیں اصل میں وہ آپ کی خار ہے۔ میرا تو یہ کہنا تھا نا، دیکھیں کہ یہ سارے ٹولز ہیں، اب ہماری جو سیاست میں اس کی جو اخلاق گفتگو ہے یا جو غلط ہے وہ غلط ہے، باقی اخلاقیات پہ تو انہوں نے پہلے کہا کہ اس پہ بھی اب اگر مجھے کسی بھی سیاسی پارٹی میں اگر نظر ہے کہ قوالی ہوتی ہے، میوزک ہوتا ہے، نوجوان خوش ہوتے ہیں، اب میں یہ نیا ٹرینڈ دیکھ رہا ہوں کہ ساری سیاسی جماعتیں مذہبی جو، تو اس میں اچھا ہے۔ اب افریقہ کا کلچر ہے کہ وہاں احتجاج میں بھی وہ ٹولکیاں بجاتے ہیں، تو ہم اگر اس کو یہ بھی ایک تنگ نظری ہے کہ وہ اگر مرد ڈانس کر رہا ہے تو عورت کیوں کر رہی؟ بھائی کیوں؟ پنجاب کی روایت ہے بھنگڑے ڈالتے، اس تنگ نظری سے آگے نکلنا ہوگا، نکلنا۔ اور دوسری بات یہ کہ امیر لوگ اپنے فارم ہاؤسز میں ڈانس کر لیتے ہیں، غریب جلسے میں ڈانس کر لے تو اس پہ فتوے لگ جاتے ہیں۔ ڈانس کے بعد جو بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے۔ ویسے آپ نے دیکھی ہے وہ ویڈیوز جو بچیاں تھی چھوٹی چھوٹی اور کس طرح وہ نکلی ہیں روتے ہوئے، بچ نہیں پا رہی تھی، اور خواتین کے انکلوئر کو توڑ کے جس طرح نوجوان رہے ہیں، یہ بھی تو یہ ہمارا تربیت کرنا ہے کہ یہ ہراسمنٹ ہے کہ عورت محفوظ ہونی چاہیے، بچیاں جلسوں میں محفوظ۔ اگر اس ڈر سے ہم انہیں گھر بٹھائیں کہ باہر ماحول ٹھیک، تو ہم نے جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ دنیا کی کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی اگر وہ 50% آبادی کو گھر مقید کرے گی، ہماری خواتین محفوظ ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، لیکن بدتمیزی کا جواز ایسی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ میڈیا کا بھی یہ کردار نہیں، اگر دعا زہرا اگر گھر سے بھاگ کر شادی کر لی، ہر ٹی وی چینل وہی دکھا رہا ہے، کیا ملک میں بتانے کے لیے کوئی اور خبر نہیں ہے؟ کیا ترقی کے کوئی ایسے مواقع نہیں آپ قوم کو دے رہے کہ یا یہ سکھا رہے ہیں لڑکیوں کو کہ گھر سے بھاگ کے شادی کر لی ہے؟ یہ ٹرینڈ ٹاپ ٹرینڈ بنا دیا تھا ہم لوگوں نے۔ یہ میڈیا کی بھی غلطی ہے کہ آپ اپنی یوتھ کو کیا دکھا رہے ہیں۔ لوگ اور بھی اچیومنٹس دکھاتے ہیں، ایک خبر کو آپ اتنا ہائی لائٹ کریں، کیا اس کے پیچھے بھی کچھ عناصر تھے؟ یہ بات کسی اور طرف جائے گی، کافی درست ہے، لیکن مجھے جو اس میں ہم کیونکہ ضمنی انتخاب کی بات کر رہے ہیں تو ایک میں نے ٹرینڈ یہ بھی نوٹ آپ ضمنی سوال نہ لے کے آئے انتخاب پہ رہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 20 حلقوں میں 14 اضلاع میں الیکشن ہوا، تو یہ کافی حد تک ایک بڑا پول تھا۔ تو اس کے اندر جو پنجاب میں یہ سارے حلقے تھے، اس میں ہماری زراعت کے کیا ایشوز ہیں، موسمیاتی جو تغیر ہو رہا ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، ایگریکلچر کا امپیکٹ ہے، اور جو رائزنگ کاسٹ آف ایگریکلچر ہے، لینڈ مافیا ہے، اور جو چیلنجز ڈیولپمنٹ پرفارمنس جو یہاں بزدار صاحب کی رہی، اور دونوں طرف سے پولیٹیکل پارٹیز کا کوئی اس پہ کمپین نہیں ہوئی۔ کمپین کیا ہوئی ہے کہ فلاں نالائق ہے اور فلاں چور ہے اور فلاں پرسنلائز کمپین۔ اور جو دوسرا پہلو تھا کہ لوکل ایشوز، ہماری سیاست میں یہ رہا ہے کہ جب آپ لیا جاتے ہیں مظفر گڑھ، باول نگر، تو وہاں آپ لوکل جو ایشوز ہوتے ہیں، جو وہاں کا کسان، مزدور، محنت کش عوام وہاں کھڑی،
وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی پارٹی کی نیشنل لیڈرشپ آئے تو ان لوکل ایشوز پہ پوزیشن لے ایڈریس کریے. اچھا تو یہ ہم نے نیا ٹرینڈ دیکھا ہے کہ وہ سارے جلسے لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہے ہیں اور اس میں کوئی لوکل ایشو نہیں ہے. لیڈر فضا پہ ہیلی کاپٹر سے اترا ہے, کنٹینر پہ گیا اور دوبارہ ہیلی کاپٹر میں چڑھ کے گیا. زمین سے اس کا رابطہ جتنا عوام کا اور فضا کا گردن اوپر کر کے دیکھنے کا یہ ہے. تو مجھے تو اس کمپین سے یہ مطلب ایسٹ پنجاب میں الیکشن ہوا ہے, وہاں سٹرانگ فارمرز موومنٹ تھی, وہاں ایشوز تھے, ایشوز کے اوپر کمپین ہوئی, ایگریکلچر کے اوپر ہوئی, اس پہ انوائرمنٹ پہ ہوئی, اسموک پہ ہوئی. میرے لیے مایوسی کی بات یہ تھی کہ اس میں بہت سارے اربن رورل ایریاز ہیں, پنجاب میں ہائر ایجوکیشن کا رول ہے, سوشل میڈیا, لیکن پرسنلائزڈ کیمپین تھی اور نفرت پہ, الزام پہ, یا جو آپ کہہ رہے تھے جیتنا ہارنا بعد کی بات ہے. لیکن بیٹھے ہوئے ہیں صدیقی صاحب کا اس پہ کیا رائے ہے؟ یہ میں بالکل دیکھیں, میں نے پہلے شروع میں ہی کہا تھا کہ یہ جو پولیٹیکل میلٹ ڈاؤن میں جو یہ انہوں نے دوسری طرح سے بات کی کہ کیمپین اگر دیکھی جائے تو اس کیمپین کے اندر کیا ایشوز تھے, ٹھیک ہے, اور اس میں نیم کالنگ تھی, اپنے سیاسی مخالفین کو مختلف ناموں سے بلایا جا رہا تھا, اور ایک مطلب میں وہ لفظ کہہ بھی نہیں سکتا ہوں کہ کس طرح سے جو ہے اپنے نفرت پر مبنی جو ہے وہ ہیٹ سپیچ کے اوپر اور اشتعال انگیزی کے اوپر یہ ساری کیمپین چلی ہے. تو اس میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ اور اس کے بعد کامیابی مل گئی. ظاہر ہے پھر اب دیکھیں, ابھی یہ بات کر رہی تھی نا تو مولا جٹ والی بات, تو مولا جٹ تو پنجاب کے اندر ہٹ ہوتی ہے, تو مولا جٹ ہٹ ہو گئی ہے, اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کے ثمرات جو ہیں وہ آنے والی نسلیں ادا کریں گی نا. جو آپ نے لوکل پرابلمز کی بات کی, تو اب تو اسلام آباد میں بھی اتنی پرابلمز ہیں. کبھی ہم نے بچپن میں اسلام آباد میں اتنا پانی کا نہیں دیکھا تھا. بارشوں کے بعد اسلام آباد ڈوبا ہوا ہے, یا اس طرح جس طرح یوتھ کو نوکریوں کا مسئلہ ہے, ہیلتھ ایشوز ہیں, آپ کی بہت ساری اور مسائل ہیں جن کو 4 سال میں تو ویسے ہی چھوڑا گیا. اب اس کمپین میں بھی کہیں ذکر نہیں, تذکرہ نہیں کیا کہ آپ نے کیا کیا, ہمارے لیے کیا کیا. 4 سالہ کارکردگی کا بیان ہونا چاہیے تھا. جو آپ بیانیہ, آپ نے تو بیانیہ ہی تبدیل کر کے رکھ دیا نا. اب آئندہ اگر کوئی سیاست میں آنا چاہتا ہے تو وہ تو یہی سیکھے گا نا کہ 4 گالیاں دے دو تو آپ سیاستدان بن گئے ہو. میں یہ سمجھوں گا کہ میری رائے میں سیاست کو ایک پروسیس سے معاشرے کو غیر نظریاتی کر دیا. اب ایک لاہور کا ایک حلقے کا الیکشن ہے, نام لینا مناسب نہیں, دونوں بزنس پارٹنر ہیں, دونوں کا تعلق لینڈ کے بزنس سے ہے, دونوں مختلف پارٹیوں میں, دفتر ایک ہے ان کا. نہیں طاہر صاحب, اسی طرح جو رشتہ داری ہے ایک ہے, الیکٹیبلز کو آپ پکڑا ہوا ہے کہ موروثی سیاست, اخلاقیات کا ملک سے مظاہرہ کرنا فاشسٹ سوچ کی اپروچ جو ہے یا اس کی پذیرائی آپ کے نزدیک چلے, ہمیں بھی کچھ اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا ہے. میں رانا صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں. رانا صاحب, بہت سارے سوال ایسے اٹھ رہے ہیں کہ فیصلے آ گئے, فرا گوگی آ گئی, توشہ خانہ آ گیا جس کے آپ ماشاءاللہ انچارج بھی ہیں, یہ ساری چیزیں آ گئی, تسی کر دے کیوں نہیں کچھ؟ نہیں, یہ بات میں نے بھی کہی ہے اصحاب بست و کشاد سے کہ آپ انتظار کرتے رہیں گے تو وقت نکل جائے گا. یہ قانونی کمپلشن بھی ہے اور اخلاقی طور پہ بھی یہ واجب ہے اور آئینی طور پہ بھی واجب ہے. اگر چیز ایک آپ کے نوٹس میں آئی ہے تو آپ کو لافل ایکشن لینے سے اعتراض نہیں کرنا چاہیے, تو اس میں دیر بھی نہیں کرنی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں اس انیشیٹو کی ضرور ہے یہ ان کا, ورنہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ یہ ہمارے لوگ جو ہے ان ایکشن کا شکار تھے اور ٹائم کے اوپر کام نہیں کر سکے تھے. اس میں میری اوپینین ہے, میں اپنی اوپینین کا برملا میں نے اظہار بھی کیا ہے. اب دیکھتے ہیں اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں. ایک دفعہ نہیں کیا, بہت دفعہ کیا ہے. تو کیا نتائج نکلتے ہیں, ان کا کیا تدبر اور وزڈم اور کیا پروڈنس ان کو روکتی ہے ان چیزوں سے, کہتے تو ہیں. اور ویسے جہاں تک میرا نالج ہے کوئی پروسیس بھی ہوا ہے, لیگلی ایگزامن بھی ہوا ہے, سارا کچھ ہوا. اب دیکھتے ہیں 2-4 دن میں کیا اس کا, کیونکہ اس کی وجہ رانا صاحب لوگ بھی تو چاہتے ہیں کہ اتنی باتیں بھی ہو گئی, سارا کچھ ہو گیا, کچھ کرو. لوگ تو چاہتے ہیں نا. یہ میں کہتا ہوں جی, لوگ چاہیں یا نہ چاہیں, یہ اخلاقی ذمہ داری ہے, یہ آئینی ذمہ داری ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ لوگوں کی وجہ سے آپ نے کرنا ہے. آپ کو کرنا چاہیے. آپ اپنے ضمیر اور اپنے اللہ کے سامنے بھی جواب دیں. اگر ایسی چیز آپ کو نوٹس میں آئی ہے تو آپ کیوں بیٹھے اس کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ کیوں نہیں پورا جو قانونی رد عمل کا اظہار کرتے؟
یہ اس کا حل یہ ہے کہ آپ فوری طور پر قانونی ایکشن لیں اور پھر اللہ کے سہارے چھوڑیں. اگر آپ ایسے لوگوں کو اوپر لوگ کرتے رہیں گے تو پھر اور مسائل بڑھیں گے اور یہی لوگ آپ کے سر کو آئیں گے جیسے کہ آ رہے ہیں. جی ملک صاحب. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ کوئی پارٹی نہیں کرے گی ٹی وی پہ بیٹھ کے، میں یہ کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے کہ یہ ایلیٹ کے لیے توشہ خانہ ہے اور عوام کے لیے چوک یتیم خانہ ہے. عمران خان صاحب آخری کیبنٹ میٹنگ میں دو پلاٹ فیڈرل سیکرٹریز کو دے کے گئے ہیں. یہاں رانا مقبول صاحب بیٹھے ہیں. یہ گورنمنٹ بھی مراد کا کلچر زمینوں کی الاٹمنٹ پہ. ابھی یہ قیوم صدیقی صاحب میں ان کے سنتا ہوں، بڑے ہمارے عطر من اللہ صاحب کا ڈیسیژن آیا ہسٹورک، کسی پولیٹیکل پارٹی نے اس پہ پوزیشن ہی نہیں. تو یہاں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو گندا کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا. جو کلچر ہے وہ انٹیکٹ ہے، مراد کا، پلاٹ کا، لیز کا، وہ کوئی بھی نہیں. کیونکہ اس سے اس جو بہتی گنگا ہے اس سے میں نے بھی ہاتھ دھونے ہیں، میں چلا گیا ہوں، پھر اب آپ کی باری ہے. تو یا تو یہ ہے کہ میننگ فل عمران خان صاحب نے بھی تبدیلی کا جو نعرہ لگایا تو وہ گورنر ہاؤس کی دیوار بھی نہیں گرا سکے، اور اب یہ بھی ہے. تو اس نظام کے اندر ایک ایلیٹ ہے جو وہ اس کی آپس کی لڑائی ہوگی، لیکن برات کا نظام انٹیکٹ رہے گا. نہیں، وہ اس میں جو یونیورسٹی بننی تھی نا، لوگ گھر میں بیٹھے روحانی طور پہ اس سے فائدہ لے رہے ہیں. اور صادق اور امین کا گولڈ میڈل انہوں نے پہن لیا، اس سے زیادہ انہیں اور کیا چاہیے؟ وہ مل گیا تغمہ. اتنا صدیقی صاحب تغمہ امتیاز بھی بہت سے لوگوں کو مل جاتا ہے بنا محنت کی ہے. تو پھر آپ نے اس ملک کے لیے کچھ نہیں کیا جو آپ کو تغمہ امتیاز ملا. ظاہر ہے بات وہیں پہ ہی ہے کہ چلیں اچھی بات ہے، ایک جمہوری عمل ہے، جمہوری عمل آگے بڑھنا چاہیے اور اسی سے ہی راستے جو ہیں وہ آگے نکلیں گے. صحیح. رانا صاحب میں چاہوں گا کہ جو ہے وہ تبرکن کچھ ارشاد فرمائیے، اس کے بعد پھر اللہ حافظ بھی کرتے ہیں. کیا فرمائیں گے؟ جی آپ نے میرے سے کہا. جی جی جی. ہاں، میں نے آپ کو دو ماڈلز کا ذکر کیا ہے، مہاتیر کا اور اربگان کا. چلو آپ کہہ لیں کہ آئیڈیل ماڈل نہیں ہے، لیکن آئیڈیل کے قریب قریب ہے. ہماری لیڈرشپ کو ان ماڈلز کو سامنے رکھ کے محنت کرنی چاہیے، چاہے وہ عمران خان ہوں، چاہے ہمارے جو ہیں لیڈرز ہوں. اس کا حل یہ ہے، اس کو بالکل جیسے ملک صاحب ابھی کہہ رہے تھے، اور دل اور ذہن کا صفا کر کے ایمانداری کے ساتھ جت جانا چاہیے. اللہ کامیابی دے گا. اگر وہ اتنے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے اربگان، آپ کو پتہ ہی جو انہوں نے 2-4 دن پہلے ایک سیلیبریشنز کی ہے، اس اینیورسری کی یا اس ڈے کی جس دن حملہ ہوا تھا ان کے اوپر، اور جس طرح وہ جہاز سے نیچے اترا تھا اور جتنا وہ مرد ہے اور جتنا وہ قابل ہے اور جتنا وہ محنتی ہے، تو ہمیں اس راستے پہ چلنا چاہیے. اس کا اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ جب تک ایک طرح سے ڈیووٹڈلی ایک مشن پہ آپ روانہ نہیں ہوتے، 2 قدم آگے 2 قدم پیچھے، 2 قدم ایسے نہیں ہے. آپ پرپلیکسٹی کے تحت گرو نہیں کر سکتے. صحیح. آپ کو ڈٹرمنیشن کے تحت گرو کرنا چاہیے اور عزت کے ساتھ اور بالکل ایک طرح سے کلچرڈ طریقے سے، ناٹ لائک ہم اباؤٹ وے ٹاکنگ. تو آپ دیکھیں کہ کامیابی آپ کے قدم چومیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا، ملک صاحب آپ کا، اسما آپ کا، صدیقی صاحب تھینک یو ویری مچ. ناظرین ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ حاجی بنائے ہو، لیکن وہ کیا لے کے آئے ہیں ہم. وہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ میرے والد مرحوم اللہ غری کے رحمت کرے، ان سے ایک ایسے بندے نے نا ہاتھ میں لایا تو تعارف کرایا حاجی صدیق، تو انہوں نے کہہ دیا نمازی ریاض احمد. تو انہوں نے بڑا گھور کے دیکھا، تو انہوں نے کہا یار تم ایک دفعہ فرض پورا کر کے آئے اور نام کے ساتھ ٹھپا لگوا لیا ہے، میں 5 وقت یہ فرض پورا کرتا ہوں تو مجھے بھی لگوانے دو. لہٰذا ہم نے جو نام، نمود، نمائش اس میں پڑ گئے، لیکن ہم نے اصل روح، ابھی بڑے بکرے ذبح کیے، ہم نے حصے بھی کھائے ہیں، ابھی فریزر سے بھی بے کی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن ہم اس روح کے مطابق نہیں چلنا چاہتے. پاکستان اس کا آئین ہے، اس کے قوانین ہیں، اس کے ضوابط ہیں، ہر ادارے کے لیے موجود ہیں. لہٰذا اس پہ عمل ہوگا تو حاجی کلوا سکیں گے، ورنہ پھر ٹکرائی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آفت سے محفوظ رکھے، پاکستان کو سلامت رکھے اور چشمہ خیر وہ پھوٹے، اور سب کو مل کے اس کے لیے کوشش کرنا ہوگی. وہ جس طرح کسی نے کہا تھا نا قائد اعظم علیہ الرحمہ کے حوالے سے کہ پہاڑ کاٹ کے وہ جوئے شیر چھوڑ گیا، اب اس میں زہر ملاؤ کہ تم مٹھاس پیو. پہاڑ کاٹ کے وہ جوئے شیر چھوڑ گیا. اب ہمارا یہ کام ہے
اقوال زرعی صرف کام نہیں آئیں گے، عمل کرنا ہوگا۔ جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔